بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ گزشتہ جمعہ آپ احباب نے ماہ سفر اور اس کے اندر پائی جانے والی بدعات اور رسومات کا ذکر سنا تھا۔ کیونکہ عام حالات میں بھی اور بالخصوص ماہ سفر کا یہ پورے جو ایام ہیں 30 دن یا 29 دن، ان دنوں میں لوگوں میں بدعقیدگی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور عدم اعتماد کا بہت سارے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ توکل کا، بھروسے کا، اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے توکل کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کو پیدا فرمایا اسی وقت سے انسان کی آزمائشیں، ابتلائیں اور پریشانیاں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہیں۔ انسان جتنا بھی خوشحال ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دنیا کے اندر کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بڑا ہو یا چھوٹا، اور وہ انسان ہو اور انسان کی زندگی میں ابتلا نہ ہو، آزمائش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، دکھ اور تکلیف نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ ایام کا رد و بدل، یہ چینجنگ انسان کی زندگی میں لاتے رہتے ہیں، کبھی امیری، کبھی غریبی،
کبھی خوشحالی اور کبھی بدحالی، کبھی تنگ دستی ہے اور کبھی خوشحالی ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ انسان کی زندگی کے ساتھ یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اور پھر اگر انسان کے ہاں غریبی ہے تو یاد رکھیے یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، اگر انسان کی زندگی میں امیری ہے تو یہ بھی یاد رکھیں یہ امیری بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ آج عہدے پہ فائد ہے، منصب پہ فائد ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ یقین کر لے کہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ کرسی آج ہے کل نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ اور پھر انسان کو جس طرح کی بھی پریشانیاں آئیں، جس طرح بھی ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، اللہ کی ذات پہ توکل کرے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، تو اللہ اس انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، اللہ اس انسان کو کبھی اکیلا نہیں کرتا، پریشان حال نہیں چھوڑ دیتا۔ ہاں آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی امیری میں، کبھی غریبی میں، کبھی فقیری میں، کبھی تنگ دستی میں، کبھی خوشحالی میں، کبھی دکھ میں، کبھی سکھ میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری آزمائش تو کرتے رہیں گے، کبھی دکھ دیں گے، کبھی سکھ دیں گے، کبھی خوف دیں گے، کبھی بیماری دیں گے، کبھی مال کی تنگی دیں گے، کبھی اولاد دے کر پھر لے لیں گے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پہ بد اعتمادی کا شکار نہ ہو اور توکل کا راستہ نہ چھوڑے، اور توکل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، اور یہی کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ جو کچھ دیا وہ بھی تیرا تھا، جو تو نے لے لیا وہ بھی تیرا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم سب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تم اللہ پہ اعتماد کرو گے، اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، تمہارا بھروسہ اور تمہارا اعتماد، تمہارا توکل، تمہارا یقین، تمہارا اعتماد، تمہارا عقیدہ کسی دنوں پہ نہیں ہوگا، دن کے کسی ہفتے پہ نہیں ہوگا، کسی مہینے پہ نہیں ہوگا، کسی سال پہ نہیں ہوگا، کسی گھڑی پہ نہیں ہوگا، کسی چیز پہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرتے جاؤ گے، اللہ تمہارا ساتھی بنتا جائے گا، تم اللہ کے ہوتے جاؤ گے، رب تمہارا ساتھی بنتا جائے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ تمہارے لیے روزیوں کا بندوبست فرما دے گا، وہاں سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب روزی تمہیں ملے گی ہم
समझेंगे कि यहाँ से तो मुझे कोई तवक्को ही ना थी, यहाँ से मुझे कोई भरोसा ही ना था, यहाँ से मुझे कोई उम्मीदें भी वाबस्ता ना थी, तो अल्लाह ऐसे रास्ते से वो उम्मीदें बहाल फरमा देता है जहाँ से इंसान की सोच भी नहीं होती। अल्लाह पाक ने फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, वो अल्लाह पे तवक्कुल तो करके देखो, रब्बुल आलमीन की जात पे भरोसा तो करके देखो, फिर देखो अल्लाह हमारा साथ कैसे दिया करता है। अगर हम अल्लाह के जात पे भरोसा करेंगे, अल्लाह के जात पे एतमाद रखेंगे, अल्लाह के जात पे यकीन रखेंगे। तवक्कुल क्या है? तवक्कुल क्या है? यकीन क्या है? एतमाद क्या है? तवक्कुल ये नहीं, यकीन इसे नहीं कहते, एतमाद इसे नहीं कहते। क्या कि आदमी के पास पैसा नहीं, आदमी के पास रुपया नहीं, आदमी के पास दिरमो दिनार नहीं, कोई रकम नहीं, कोई पैसा नहीं, अब आदमी हाथ पे हाथ रख के घर के अंदर बैठा रहे, मेरा अल्लाह मुझे रोजियां देने वाला है, वो मेरी रोजी का बंदोबस्त करके मेरे दरवाजे की चौखट पे खुद पहुंचा देगा, ये तवक्कुल नहीं है। बुजुर्गों से सुनते थे कि मियाँ हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। क्या मतलब इसका? हाथ तुम चलाओगे, पांव से चल के तुम जाओगे, रोजियों के दरवाजे रब्बुल आलमीन अपनी जनाब से खुद खोल देगा, रोजी की तरफ चलकर जाना पड़ेगा, असबाब को इख्तियार करना पड़ेगा और अल्लाह के ज़ात पे भरोसा रखना पड़ेगा। याद रखिए, असबाब का इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं, तवक्कुल के खिलाफ नहीं, एतमाद के खिलाफ नहीं। अब ये असबाब हैं, घर से उठेंगे, घर से निकलेंगे, अपने रोजी के अड्डे पे जाएंगे, वहाँ जाके अपनी दुकान का शटल खोल के सफाई सुथराई करके बैठ जाएंगे, कस्टमर को भेजना रब्बुल आलमीन का काम होगा। हम खोले तो सही ना, घर को छोड़ें तो सही। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रात को परिंदे अपने अपने घोंसलों में रात को बसर किया करते हैं, जब सुबह उठते हैं खाली पेट हो जाया करते हैं, उनके पेट के अंदर कोई दाना बाकी नहीं रहता, सब कुछ हजम हो के बीट बन के निकल जाया करता है। अब वो अपने पेटों को भरने के लिए अल्लाह की ज़ात पे एतमाद और तवक्कुल और भरोसा करते हुए अपने घोंसलों में बैठे नहीं रहते, सुबह होते ही चहचहाते और अल्लाह की तस्बीह के गुन गाते, अपने घोंसलों को, अपने घरों को छोड़ के उड़ान भरते नजर आते हैं। कोई इधर जाता नजर आता है, कोई इधर जाता नजर आता है, दिन भर उड़ान भरते भरते कभी इधर उड़े, कभी उधर उड़े, कभी इधर गए, कभी उधर गए, लेकिन जब शाम को अपने अपने घोंसलों, अपने अपने घरों की तरफ वापस पलट कर आते हैं, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाली पेट लेके गए थे, रात को घोंसलों की तरफ आने से पहले खाली पेटों को भर के वापस आया करते हैं। अपने घरों से बाहर निकलना होगा, अपने घर के घोंसलों को छोड़ना होगा और अल्लाह के ज़ात पे एतमाद करना होगा, अल्लाह के ज़ात पे भरोसा करना होगा। हदीस में आता है, पहले ऊंट का घुटना बांधिए, ऊंट का घुटना बांध के फिर रब्बुल आलमीन के ज़ात पे एतमाद कीजिए। मैं बताना ये चाहता हूँ, असबाब का इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं, असबाब को इख्तियार करना एतमाद के खिलाफ नहीं, असबाब का इख्तियार करना रब्बुल आलमीन के तक़वे के खिलाफ नहीं। पहले अपने ऊंट का घुटना बांधना होगा, फिर रब्बुल आलमीन की ज़ात पे भरोसा करना होगा। आप खुले आम घर को छोड़ के सफ़र पे आप निकल जाइए, चले जाइए और ये कहिए अल्लाह मेरे घर का रखवाला है, इसमें कोई शक नहीं, रब्बुल आलमीन रखवाला भी बन जाता है। लेकिन पहले ऊंट के घुटनों को तुम बांधोगे, फिर अल्लाह की ज़ात पे एतमाद करते हुए, भरोसा करते हुए उसके ज़ात के सहारे सब कुछ छोड़ के चले जाओगे। ये एतमाद है,
یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ اس سے پیار کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار کا اعلان کرتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتا ہے رب العالمین اس سے پیار کا اعلان کرتا ہے۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن بھی وہی ہوا کرتا ہے جو چیزوں پہ اعتماد نہیں کرتا، جو اسباب پہ اعتماد کر کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ کے پھر رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ کے توکل اور اعتماد پہ کام شروع کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا کیا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا یہ مومن ہے جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلوں میں تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دلوں میں وائبریشن شروع ہو جایا کرتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے رب کے آیات کے تلاوت کی جاتی ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان کھل کھلا اڑتا ہے، ایمان میں بہاریں آ جاتی ہیں، ایمان جگمگا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کے ذات پہ اعتماد کرنے والے ہیں، یہ مومن ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سن کے رو اٹھتے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہوئے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہے۔ آخرت میں کامیابی بھی انہی کو ملے گی۔ کیا؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو دنیا پہ رہتے ہوئے آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہائے ہائے نہیں کرتے، سینہ کو بھی نہیں کرتے، گالوں کو نہیں پیڑتے، گریبان نہیں پھاڑتے، بالوں کو نہیں نوچتے، ہائے ہائے کر کے گلیوں کا چکر نہیں لگاتے، ہائے ہائے کر کے سینہ کو بھی کر کے سڑکوں کو بلاک نہیں کیا کرتے، ہائے ہائے کر کے چوکوں اور چوراہوں کو بلاک نہیں کیا کرتے، ٹریفک بحال رہتی ہے، اپنے اپنے جگہوں پہ رہ کے تکلیفوں کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں اور صبر کا اظہار کرتے ہیں، کبھی بھی تکلیفوں کی وجہ سے اپنے صبر کے پیمانے کو لبریز نہیں ہونے دیتے۔ یہ مومن ہیں اور انہی مومنوں کی کامیابی ہے اللہ کے ہاں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ مومن قیامت والے دن کامیاب ہوں گے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اللہ ایسے انسان کو شیطان کے حملے سے بھی محفوظ رکھتا ہے، شیطان کبھی اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ذکر اذکار کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، لیکن ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پہ توکل بھی کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کے وقت 3 دفعہ اور شام کے وقت 3 دفعہ
یہ دعا پڑھ لیتا ہے کائنات کی کوئی چیز بھی جو ہے اس کو نقصان نہیں دیتی، کوئی چیز بھی۔ اگر بندہ اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ اور اس توکل اور بھروسے کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھ لے، میرا ایمان ہے چیز سامنے کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندوق کا نشانہ بھی اس کی طرف کر لے، اللہ کی قسم اگر وہ دعا پڑھ چکا ہے اس یقین کے ساتھ، اللہ ان بندوقوں کے رخوں کو موڑنے پہ قادر ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح ہو تو پڑھ لیا کرو، شام کے وقت بھی یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ کیا؟ یاد کیجئے، دوہرا لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کا نام لے کے میں یہ دعا پڑھنے لگا ہوں، اس اللہ کے نام کے ساتھ جب اس کا نام لے لیا جائے، نہ زمین کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آسمان میں رہنے والی مخلوق نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پڑھیے تو صحیح نا، ذرا پڑھیے تو صحیح نا۔ راستے پہ چلتے سانپ آ جائے، اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہے، سانپ کے اوپر آپ کا پاؤں بھی آ جائے، میرا یقین ہے نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دعا پڑھی ہے۔ جان بوجھ کے بھی بلوں میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے، جان بوجھ کے بھی کسی کو نہیں کہہ دینا چاہیے مار تو مجھے گولی، میں نے تو دعا پڑھی ہے۔ نہیں، یہ بھی جان بوجھ کے جو ہے نا اپنے آپ کو موت کے آگے لے جانے والی بات ہے نا۔ دعا پڑھی ہے اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اور اس اعتماد کے ساتھ اللہ تیرے محبوب کا فرمان تھا، عمل میں کر چکا ہوں، اب دنیا کے ہر قسم کے فساد اور تکلیفوں سے بچانے والی تیری ذات ہے۔ یہ اعتماد ہے۔ عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں محبوب میرا بیٹا دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، معلوم نہیں کون پکڑ کے لے گیا، اغوا ہو گیا میرا بیٹا، پکڑا گیا، بڑی پریشانی ہے۔ اولاد کی پریشانی اسی کو ہوتی ہے جس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھا لی جائے۔ اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ عرض کرتا ہے محبوب میرا بیٹا دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا، معلوم نہیں کہاں گیا ہے، کوئی دعا سکھلائیے، کوئی وظیفہ سکھلائیے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی تھیں، 3 چیزیں پڑھیے۔ اگر کوئی فتنے میں مبتلا ہے تو یہ پڑھے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے یہ پڑھے، کوئی امتحان میں مبتلا ہے پڑھے، کوئی روزی میں مبتلا پریشان ہے پڑھے۔ کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری، یہ پہلا نسخہ۔ وتوکلوا علیہ، اسی کے ذات پہ بھروسہ کیجئے، اور بھروسہ کرنے کے بعد پھر پڑھیے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا یہ وظیفہ پڑھو۔ حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وظیفہ، یہ عمل سیکھا اور جا کے خود بھی پڑھنا شروع کیا، اور اپنے وائف کو بھی انہوں نے بتایا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اللہ نے اس دعا کی برکت کی وجہ سے سیدنا عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسا سلامتی کی راہ بنا دی کہ عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سالم اللہ نے دشمنوں کو غافل کر دیا، وہ غفلت میں آئے اور یہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوف بن مالک کے بیٹے صحیح سلامت گھر واپس آ گئے، صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ یہ کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، کوئی غلط کام ہوتا دیکھتے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم زبان سے بھی پڑھتے ہیں اور کانوں کو بھی کھینچتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ جبکہ امام کائنات نے فرمایا
औलाद की परेशानी हो, कोई माल की परेशानी हो, मुआशरे की परेशानी हो, दुश्मन के दुश्मनी की परेशानी हो, कोई भी तुम्हें खौफ और खतरा हो, अपनी ज़बान हाल से ये पढ़ लिया करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और लोगों, जब तुम अल्लाह पे यकीन रखते हुए कोई भी काम करोगे, अल्लाह हमारा रखवाला भी बन जाएगा और अल्लाह हमारा दुखों का मुदावा भी करने वाला बन जाएगा। अल्लाह फरमाता है, बंदे तुम मेरे ऊपर यकीन कर, मेरे ऊपर तवक्कुल कर, तेरी सारी की सारी मुसीबतों को मैं दूर फरमा दूंगा। अब क्या है, लोगों का एतमाद ज़रा देखिए, आखिरी बात, लोगों का एतमाद देखिए। बेहतरीन बंगला बनाया, बेहतरीन कोठी बनाई, बेहतरीन बंगला बनाने के बाद मकान के कोठी के कोने पे ना एक काली हंडिया ला के रख दी, काली हंडिया ला के रख दी। पूछने वाले ने पूछा, हजरत जी ये इतने खूबसूरत बंगले पे ये काली हंडिया, इसका क्या मकसद है? कहा मकान बड़ा कीमती है, करोड़ों रुपए लगे हैं, लाखों रुपए लगने के बाद मैंने मकान पे काली हंडिया रखी है। कहा क्यों? कहा नजर न लग जाए। पूछने वाले ने पूछा, हजरत जी ये बताओ मकान कीमती है या मकान का मालिक? सोचने के बाद कहते हैं, हाँ मकान का मालिक तो कीमती है। कहा अगर मकान को नजर लग सकती है तो फिर अगर मकान के मालिक को भी तो नजर लग सकती है। अगर मकान के कोने पे तुमने काली हंडिया रखी है तो मकान के मालिक में भी, उसके सर पे भी तो एक काली हंडिया ला के रख दो, कहीं उसको भी नजर ना लग जाए। नई गाड़ी खरीदी, नया रक्षा खरीदा, नई गाड़ी खरीद के, लाखों रुपए की नई कार खरीद के, हाँ जी 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000, 20,000, 1.5 लाख का 1 to 5 खरीदा, 70 खरीदी, कोई गाड़ी खरीदी, कोई भी। अब वो अक्सर मोटरसाइकिल शौकीन जो मोटरसाइकिल खरीद करते हैं ना, तो मोटरसाइकिल के एक हैंडल के साथ जहाँ वो रेस देते हैं या जहाँ उसने मुट्ठी के साथ हैंडल को पकड़ा होता है उसके साथ जो है ना वो काली डोरी बांध देंगे या काला कपड़ा जो है ना वो लटका देंगे। पूछा गया ये काला कपड़ा क्यों? कहा नजर ना लग जाए। हाथ में काली डोरी बांधी हुई है, कहा क्यों? ताकि नजर ना लग जाए। ये अकीदा है। अल्लाह फरमाता है, बंदे अगर तेरा एतमाद मेरी ज़ात से उठ गया, तेरा यकीन मेरी ज़ात से उठ गया, तेरा तवक्कुल मेरी ज़ात से उठ गया, तो फिर याद रख तुझे मैं काली हांडियों की तरफ ही सुपुर्द कर दूंगा, काली डोरियों की तरफ सुपुर्द कर दूंगा, काले पत्थरों की तरफ सुपुर्द कर दूंगा, फिर इन्हीं छल्ले और अंगूठियों की तरफ तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा। फिर तुम दर दर की ठोकरें खाओगे, कभी उस दर पे जाओगे, कभी उस दर पे जाओगे, कभी उस दर पे जाओगे। क्यों? इसलिए कि जब बंदा रब के दर से ठोकर खा जाता है फिर अल्लाह दर दर की ठोकरें खिलाता है और अल्लाह उस बंदे को दर दर की ठोकरों से महफूज रखता है जो हर हाल में अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और एतमाद करता है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करने वाला तो बन, रब की ज़ात पे एतमाद करने वाला तो बन। फिर देख तू एतमाद रब की ज़ात पे कर, अल्लाह की कसम अल्लाह तेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर फरमा देगा। एतमाद तो कर, एतमाद तो कर। फरमाया अच्छा फिर औरतों में ये ख़ास बीमारी है, शादी हो गई, शादी होने के बाद 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, बच्चा ही नहीं हो रहा। किसी ने कहा एड़ी बच्चा अगर तूने लेना है ना, बच्चा अगर बच्चा लेना चाहती है ना, वो फलां जगह पे एक पीर हजरत जी बैठे हैं, वो तावीज़ देंगे, तावीज़ देने के कुछ अरसे के बाद अल्लाह तुझे बच्चा दे देगा। अल्लाह का करना ही ऐसे हुआ, तकदीर का फैसला ही ऐसे ही मुकद्दर किया हुआ था। वो गई तावीज़ लिया, बच्चा हो गया। अब किसी और को मिली, आपस में बैठ के हाल हवाल एक दूसरे को ले रही हैं और दे रही हैं। उसने कहा तेरा तो बच्चा ही नहीं हो रहा था, बच्चा कैसे हो गया? कहते तुझे पता नहीं है, फलां पीर के पास गई, उसने तावीज़ दिया, मुझे बच्चा हो गया। अच्छा तू भी जा उसके पास, तुझे भी बच्चा हो जाएगा। नतीजा क्या निकला? अल्लाह के दर से हट गए, रब की चौखट से हट गए, एतमाद तावीज़ों पे आ गया, एतमाद गंडों पे हो गया, एतमाद गैरुल्लाह पे हो गया। और फरमाया जब इन ज़ातों पे एतमाद रखते रखते अगर तुम मर जाओगे, मुशरिक होके मरोगे, इस्लाम पे मौत नहीं आएगी। मेरे भाइयों
اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. بیٹا دینے والا کون؟ اللہ. بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ. نہ دے تو کون؟ اللہ. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں مکس مال دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے باندھ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی بھی اولاد نہیں ملتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80-90 سال تک اولاد نہیں ملی، انہوں نے اللہ کا در چھوڑ دیا. سیدنا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے دروازے کی چوکٹ پہ آ کے ہاتھ اٹھا کے دست دراز بلند کر کے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. لوگو، ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اولاد کا مطالبہ کس سے کیا؟ اللہ سے. نبیوں سے بڑھ کے بھی ان فقیروں کی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ رسولوں سے بڑھ کے ان گدی نشینوں کا مقام ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. انبیاء نے بھی مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے. رسولوں نے بھی مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے. 80 سال ہو جانے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوئی، رب کا در نہیں چھوڑا. سیدنا زکریا کو جب اولاد کی ضرورت پڑی اللہ کے دروازے پہ آئے. اور آئیے ایک آخری نسخہ آپ کو دے کے بعد ختم کرتا ہوں. اولاد نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا، نرینہ اولاد نہیں ہو رہی، خالی جھولیاں آباد نہیں ہو رہی. اللہ کی قسم یہ دعا پڑھیے، یہ دعا اللہ خالی جھولیوں کو آباد فرما دے گا، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے گا. یہ دعا پڑھیے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. میں ان ماؤں سے، بیٹیوں اور بہنوں سے یہ بات کہوں گا، اولاد دینے والا اللہ ہے. نہیں ہو رہی، کوئی میڈیکلی رپورٹ نہیں، سب کچھ صحیح ہے، پھر اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی ہے، رب ہب لی من الصالحین. یا یہ دعا پڑھی ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. دعا تم پڑھو گے، اعتماد اللہ کی ذات پہ کرو گے، پھر دیکھنا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو آباد کیسے کرتا ہے. اللہ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا